بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کے احباب پر۔ طورخم سے کراچی تک شور ہے کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، اور عمران خان کا استعفیٰ طلب کیا جا رہا ہے۔ اسی مہنگائی کو بنیاد بنا مجھے جو بات سمجھ آتی ہے، مہنگائی جس وجہ سے ہے، عمران خان حکومت وہ بات کہہ نہیں سکتی۔ افغانستان کروڑوں کی آبادی کا ملک ہے۔ طالبان کی آمد کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور پورا افغانستان اور اس کی آبادی کی تمام بنیادی ضروریات ہمیں پوری کرنی۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ چینی یہاں تو ابھی بھی 150 روپے کی 1 کلو ہے، لیکن افغانستان میں آج کے دن چینی کا نرخ ہے 375 روپے کلو۔ اب ظاہر ہے یہاں چینی اگر سستی ہوگی اور وہ سماگل ہو کر افغانستان جائے گی تو ہمارے ملک میں آٹومیٹکلی اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی۔ لہذا عمران خان کو اگر وہ یہ اعلان کر سکے تو کر دیں کہ 4-5 کروڑ کا یہ ملک ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں مہنگائی اس وجہ سے ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کو پالنے، لیکن یہ بات کیوں نہیں کہتی؟ پارٹی والے کدھر چلے گئے ہیں؟ سارے وزیر ہو گئے ہیں، سفیر ہو گئے ہیں، عہدیدار ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں۔ ادھر تو سارے عمران خان کے کھاتے میں ہیں، لیکن کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے۔ لہذا خان صاحب، جب تک آپ اس مسئلے کا بیان نہیں کریں گے، اپوزیشن جانتی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ ایک اور ملک پالنا پڑ رہا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن ہم کہتے نہیں۔ ہر ایک نعرہ لگا رہا ہے عمران خان جائے، مہنگائی ہے۔ میں بھی متاثر ہوں جناب عمران خان صاحب، میں بھی متاثر ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ اچانک کیا ہوا؟ یوں لگتا ہے پاکستان میں لوٹ پڑ گئی ہے۔ مگر میرا بھی ایک سوال ہے، عمران خان صاحب آپ کے ڈی سی کدھر گئے ہیں؟ سبزی منڈی میں اگر سبزی آ رہی ہے، وہاں موقع پہ جا کے نیلامی ہوتے دیکھے وہ سستی ہے، لیکن جب وہ مجھ تک پہنچتی ہے تو پالک کی ایک گڈی 140 یا 150 کی مل رہی ہے، ٹماٹر آج 150 روپے کا کلو ہے۔ یہ آپ نے اپنے گھر میں تو پیدا نہیں کرنا، ملک میں پیدا ہونا ہے۔ اصل میں جب یہ چیزیں منڈی پہنچتی ہیں تو وہاں آڑتی انہیں اچک لیتا ہے،
اس کی اتنی مناپلی ہے کہ وہ مہنگائی کو جہاں تک لے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے. لیکن آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ جب سے آئے ہیں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر آپ کیا نہیں رہے. یہ آڑتی اس ملک کا سب سے بڑا عذاب ہے. آڑتی کو نکال دیں، آپ کی قیمتیں آدھی ہو جائیں. یہ مناپلسٹ ہے، اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے، اس کے پاس غلط ذرائع سے آیا ہوا پیسہ ہے، اور یہ مناپلی قائم کر لیتا ہے. خان صاحب، مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی بات نہیں کہ یہ آڑتی آپ کا نہیں ہے، لیکن اس نے آپ کے لیے مسئلہ پیدا کیا. ہاں صاحب، اس مسئلے کو کہہ ہی دیں کہ لوگوں کو ادراک ہو کہ ان کے ساتھ افغانستان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا اس وقت اس کی پوزیشن ہمارے ایک صوبے کی ہے. یہ بھی شاید کوئی اور اخبار نویس نہیں کہے گا میرے علاوہ. میں نے آج ہی محترمہ ثانیہ نشتر اور جناب فواد چودھری کی پریس کانفرنس میں سارے اخبار نویسوں سے سوال کیا جو لاہور سے اور یہاں سے اسلام آباد سے تھے کہ کیا یہ مسئلہ نہیں ہے. کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، چونکہ یہ ان پاپولر بات، یہ پاپولر بات نہیں ہے. لیکن لوگوں کو کچھ بتائیں تو صحیح. آپ خود ڈوبتے جا رہے ہیں اور لوگ اوپر آ رہے ہیں اور ان کی موج بنی ہے. جو بندہ اٹھتا ہے سوئے ہوا وہ کہتا ہے عمران خان استعفیٰ دے. بھائی دے دے گا استعفیٰ، پہلے یہ مسئلہ تو حل کرو. آپ نے پورا ایک ملک دے رکھا ہے عمران خان کو، اور ساتھ مہنگائی کر رہے ہیں، ساتھ کہتے ہیں فلانی ہے فلانی ہے. تو آج کے دن اتنا ہی، لیکن کل پھر بیان کروں. مجھے کوئی عمران خان صاحب سے کوئی لوگوں سے، باقی لوگوں سے کوئی زیادہ ہمدردی نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں اس میں تو ان کا ساتھ دیں. میں تو متاثر ہوا ہوں، میں تو ان اخبارات میں ہوں جن پر بڑے 5-6 اخبارات نے ایک طرح سے جبر کا نظام نافذ کر رکھا ہے. لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر الگ بات ہے.